اور اس سے بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف دھیان اور توجہ عطا فرمائے، وہ یہ کہ جو سب سے بڑی چیز ہے اپنی اصلاح میں، وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ نماز تو پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، روزہ رکھ لیا، رمضان آیا روزہ بھی رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، جن کو استطاعت، جن کو موقع مل گیا۔ لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ گناہ ہے، کہ ایک طرف آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گناہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان گناہوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، الیاذ باللہ، پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا زہر کھا رہا ہوں، کس آگ میں کود رہا ہوں، کہاں اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس کی فکر بھی نہیں۔ تو یہ اللہ بچائے، یہ خطرناک چیز ہے جو ساری نفلوں کو برباد کر دینے والی چیز، ساری نفلوں کو، ساری نفلی عبادتوں کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ۔ کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ طاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، جو ناشکری ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، یہ ہے ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ اللہ نے نعمت دی، آپ کو کوئی شخص جو ہے آپ کو کوئی گاڑی دے، اور آپ کو وہ گاڑی بیچارے نے اس خیال سے دی کہ بھئی اس کو مسجد جانے میں آسانی ہوگی، اس کو مدرسے میں جانے میں آسانی ہوگی، آپ جناب اس کو لیے پھر رہے ہیں اعوذ باللہ سینماؤں کے دروازوں پر اور قہوہ خانے میں اور خدا جانے کن کن بلاؤں میں۔ تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اس اللہ کے بندے کی جس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ تو یہ جو کچھ اعضاء و جوارح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو غلط استعمال کرنا، ناجائز کاموں میں استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ سب بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور جیسا کہ بار بار عرض کیا کرتا ہوں، ساری زندگی کوئی نفل نہ پڑھے، ساری زندگی ایک نفل نہ پڑھے کوئی، لیکن گناہ سے بچتا رہے، گناہ سے بچتا رہے، یعنی گناہ سے اس کا دامن پاک ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر فرض کرو کوئی شخص صرف فرائض پر اکتفا کرے، 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لی، 4 ظہر کی پڑھ لی، 4 عصر کی پڑھ لی، 3 مغرب کی پڑھ لی، 4 عشاء کی پڑھ لی، 3 وتر پڑھ لی، بس ساری زندگی یہی کرتا رہے، لیکن گناہ کوئی نہ کرے تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں اس نے کوئی نفلی عبادت نہیں کی، کوئی سنت نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھی، سنت کے ترک پر اللہ تعالیٰ کو کی محبت کے خلاف ہے بندے سے کہ وہ سنت نہ پڑھے، لیکن اگر سنت نہیں پڑھتا تو صرف اور فرض پر اکتفا کرتا ہے تو
انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اور گناہ سے بچتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سنتیں نہ پڑھنے کو بھی معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے نام اعمال پر کسی گناہ کا نقطہ لگا ہوا نہیں ہے، سیدھا جنت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک شخص ہے جو خوب تہجد گزار ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے اور پتہ نہیں کتنی نفلیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مگر اس کی آنکھ غلط کام میں استعمال ہو رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، اس کی زبان گناہ کر رہی ہے، تو اس کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ پہلے اس کو اپنے گناہوں کا بدلہ دینا ہوگا اور اس کے بعد پھر کہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت اس کو لے جائیں گے، پھر اس کو اپنے نوافل کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن سزا تو ملے گی، گناہوں کی سزا ملے گی۔